بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف علاقوں میں مختلف پیر ہوتے ہیں۔ پیر کا کیا مقصد ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، نبی کا کام ہے قرآن و حدیث کا درس دینا۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ کیا چیز ہے؟ قرآن و حدیث میں تو سب کچھ آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، انسانی شکل میں تشریف لائے تھے کہ اسلام اور ایمان کیا ہے، بتلا دیا۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو احسان کیا چیز ہے؟ ایمان اسلام میں سب کچھ آ گیا۔ جس کو قرآن تزکیہ کہتا ہے، حدیث احسان کہتی ہے، تو بزرگ اس کو تصوف بولتے ہیں اور کہتے ہیں تصوف حق ہے، پیری مریدی حق ہے۔ لیکن 99% پیری مریدی بے پردگی، شرک، بدعت، عورتوں سے اختلاط، نماز میں سستی، سنت سے دوری، اپنے آگے پیچھے 50 تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ ایک کافی ہے نام، بس ایک کافی ہے نام لکھ لیا، پہچان ہو۔ اس لیے کہ پرنٹ تصویر جب نکل آئے تو وہ تو حرام ہے، اور بت یہ تو حرام ہے، تو پیر اور عالم کے لیے تصویر کس طرح جائز ہوگی؟ ڈیجیٹل پکچر کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا۔ 99% علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، عرب سمیت، لیکن اس میں فحاشی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، نامحرم کی تصویر نہ ہو۔ تو پیر کا مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا اور لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنا۔ لیکن اگر گھر میں ڈش لگا ہوا ہے، ان کی گھر کی مستورات میں پردہ نہیں ہے، جیب گاڑی، گھر، دکان، دفتر میں گانے بجانے کے آلات لگے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے اختلاط نہیں فرماتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، اور یہ پیر صاحب عورتوں کے درمیان اور جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا پیر ہے؟ یہ کون سا فقیر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیوی محترمہ کھڑی ہیں، ایک صحابی گزر گئے، حضور نے ان کو بلایا، صحابی کو ادھر آ جاؤ، یہ میری بیوی ہے، فلانے کی بیٹی ہے، فلانا نام ہے، دیکھو یہ میں غیر عورت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مستورات آئی ہیں چادر اور برقعے کے بغیر، لیکن 17 سال پردے کا حکم نہیں تھا۔ پردے کا حکم تو 17 سال بعد آیا، آخری زمانے میں آیا۔ تو پیر وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، گانا بجانا کے آلات سے پرہیز کرے، کسی کی جیب پر اپنی ذات کی نظر نہ رکھے، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کے گھر میں شریع پردہ ہو، شادی غمی شریعت کے مطابق ہو۔ ہاں، گھر گھر فرد کے پاس جا کر چندہ نہ کرے، یہ دین کی بدنامی ہے۔ پیر کا مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا، قرآن و حدیث پر لانا۔ اگر اس کا خود قرآن و حدیث پر عمل نہ ہو تو لوگوں کو کیا دین پر لائے گا؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پیری مریدی حق ہے۔ جب 2 نمبر ہو حکیم اور ڈاکٹر، تو 1 نمبر کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ 99% پیر بے دینی میں مبتلا ہے، تو کہیں 1 نمبر بھی موجود ہے۔ اور مشہور ہو، اس سے آپ نے بیعت نہیں کرنا ہے۔ مشہور ہے، خوبصورت ہے، آواز اچھی ہے، کتابیں زیادہ لکھی ہیں، نہ، اس کے قریب رہ کر اس میں، اس کے گھر والوں میں اور اس کے مریدوں میں سنت کے مطابق زندگی دیکھو، وہ ہے حق پیر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔